السلام علیکم۔ کمبائن سوشل ٹی وی کی جانب سے آپ کے درمیان ماہ رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات، کچھ فضیلتیں پیش کرتی چلوں کہ سبھی اس مہینے سے گزر رہے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہیں کہ میں آیت کریمہ کے ساتھ پیش کرتی چلوں کہ خداوند کریم آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 183 میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الدین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ واجب کیے، یعنی اس طرح سے لکھ دیا جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، اس لیے تم پرہیز اور متقی بنو۔ کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزہ واجب کیا، اس لیے تم پرہیز اور متقی بنو۔ حدیث رسول ہے اس ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں، جس طرح محرم الحرام کے 3 اشرے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے، جس طرح رجب المرجب مولا کائنات سے منسوب ہے، شعبان المعظم رسول خدا سے منسوب ہے، اسی طرح اللہ کے ہے رمضان المبارک مجھ سے منسوب ہے۔ اور حدیث رسول ہے اس رمضان المبارک کے 3 اشرے ہیں، جس طرح محرم الحرام کے 3 اشرے، پہلے 10 دن، دوسرا 10 دن، تیسرا 10 دن۔ یعنی رمضان کا پہلا حصہ عشر رحمت سے منسوب ہے، دوسرا حصہ عشر مغفرت سے منسوب ہے، اور تیسرا حصہ عشر استجابات سے منسوب ہے، یعنی دعاؤں سے منسوب ہے۔ 10 دن رحمتوں کا نزول ہے، 10 دن انسانوں کی گناہوں کی بخشش کا روز ہے، اور 10 دن انسان کی دعا کی قبولیت۔ یعنی جو 11 مہینے میں انسانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، خداوند تعالی رمضان المبارک میں انسانوں کی دعاؤں کو مستجاب۔ اور حدیث رسول ہے کہ روزدار کا سو جانا عبادت ہے، اور آیت کریمہ بھی ہے ضیافت اللہ، یعنی یہ اللہ اس مہینے میں مہمان ہے اور ہم میزبان ہیں۔ حدیث رسول ہے، جیسا کہ میں نے پیش کرا کہ حدیث رسول ہے کہ اگر روزدار سو جائے تو اس کا سو جانا ثواب ہے۔ کیوں ایسا رسول خدا نے حدیث رسول ہے؟ اس لیے کہ اگر روزدار جاگتا رہے گا اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے رہیں گے۔ نومکم فہی عبادہ، روزدار کا سو جانا عبادت ہے۔ عملکم فیہ مقبولہ، اللہ عبادتوں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ ناظرین، روزہ عمل نہیں ہے بلکہ ترک عمل ہے۔ اور آیت آئی سورہ بقرہ کی 187 میں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات تک۔ ناظرین، کہ یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا استقبال ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ روزہ انسان کو کمزور نہیں بناتا، بلکہ اس روزے سے انسان کو ایک قوت عطا ہوتی ہے، ایک طاقت عطا ہوتی ہے۔ اس طاقت کا تعلق بدن سے بھی ہوتا ہے اور روح سے بھی ہوتا ہے، یعنی روزے سے ہم کمزور نہیں ہوتے بلکہ ہمیں روزہ رکھنے سے اور قوت عطا ہوتی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے پروردگار تیرا شکر ہے ہم اس ماہ مبارک کو ترک کر سکیں، دیکھ سکیں، اور ہمیں اس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ رسول خدا سے جب کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے اس ماہ مبارک میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد ہو رہا ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ تم حرام غذاؤں سے دور رہو، حرام چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ جس طرح تم حرام چیزوں سے اگر تم دور نہ ہوگے تو تم نے جتنی عبادتیں کی، جتنی دعائیں بجا لائے اللہ کی بارگاہ میں، وہ سب بیکار جائیں گے،
اگر تم نے حرام سے پرہیز نہ کیا.